اور کئی کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے، نہ اس کے بال بچوں سے، نہ اس کے وکلاء کو، نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ وقت کہاں رکھا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، اور عمران ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے۔ بلوچستان سے شروعات ہوئی اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درد کا احساس ہوا ہے، چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا، اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کو نہ ہوئے۔ اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، اور کئی کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کے خانوادے کو دی جاتی ہے۔ تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک ایسی چیز میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، وکلاء کو بھی ایک نئے انداز سے جو ہے ہراساں کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی پیروی قوم کی کرنا، ملک کی کرنا، آئین کی کرنا، قانون کی پاسداری کرنے سے یہ بھی جو ہے مانے ہو جائیں۔ میرے بیٹے شہباز علی خان کھوسا جو ابھی ہائیسٹ ووٹس لے کر جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی، ماشاءاللہ یہ یا تو مجھے سبق دینے کے لیے یا ان کو جو ہے زیر نگیں کرنے کے لیے ایف بی آر سے ٹیکس کی وصولی کا نوٹس ملا ہے 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا آپ ایک سال کا ٹیکس دیں، اور سارے بینکوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ مجرا کر کے یہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ خیر سے ایف بی آر نے یہ ہمیں الیکشن جیتنے کی خوشی میں محبت نامہ بھیجا ہے تاکہ ہم پر جو ہے اثر انداز کیا جائے۔ تو یہ شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں، کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں، اور پھر بھی جب ہم باز نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لو لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر، جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، شہباز علی خان کھوسا، جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے، اس کو یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کے ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک جو 4 بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرا کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں۔ یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائیدادوں پر کرکی اور ضبطی کے نوٹس یہ جاری ہوں گے۔ ایک سال کا کون سا وکیل ایک سال میں 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے؟ نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو، میرے بیٹے کو، اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضا اور کیا گیا کہ کس ذائچے میں، کس زمرے میں کتنی اربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے حربوں سے نہ تو کھوسا فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لاء کو چھوڑے گی، نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے، زیر نگیں ہونے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایسے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو ہے اس کو بند کر دیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، آج ایک اور ابھی رجسٹرار نے جو چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر تھے، پٹیشن تھی ان کی، اور میں جن کا وکیل ہوں، ہم نے نالش کی تھی سپریم کورٹ سے
کہ یہ مسنگ پرسن اور ڈس اپیئرڈ پرسن یہ جن کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ تسلسل سے جاری و ساری ہے، ایک قوم کو ایسی خوف کی فضا میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے، نہ اس کے بال بچوں سے، نہ اس کے وکلاء کو، نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ وقت کہاں رکھا گیا ہے۔ نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد 3 4 مہینوں کے بعد جب اسے برآمد کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، اور عمران ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے، جو اب بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا، برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے منہ سے نکلتی تھیں، اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ نیچے کریں۔ بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ روا کیا ہوا ہے۔ یہ بلوچستان سے شروعات ہوئی اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درد کا احساس ہوا ہے، چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے، اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی، کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی گئیں، وہ جو ہے جنجوا نے کتنی کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا، اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کناں ہوئے۔ اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، اور کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کے خانوادے کو دی جاتی ہے۔ تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے۔ وہ کسی کو مذمت کریں گے، کسی پر الزامات لگائیں گے، کسی خاص قیادت پر، کسی خاص پارٹی پر، اور کسی خاص وقوع اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے، اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی، اس کی اظہار رائے، اس کی آزادی، اس خاموشی پر، اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی اعادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے، اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی۔ آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں، سو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلاء نے، کالے کوٹ نے، جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال، جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس کا آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو تینوں بیرسٹرز تھے، وکیل تھے، ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق، پاکستان میں آئین کی پاسداری، پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ ہمیں یہ لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں، بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں، ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں، ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا، اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کی آزادی جو ہے ایسوسیشن، اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یقین کراتے ہیں، باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے، اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے۔